فیصل اور ہارون دو گہرے دوست نہر کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک طرف پکی سڑک بنی ہوئی تھی۔ ہارون کا گھر فیصل کے گھر سے کچھ دور شہر کے قریب تھا۔ نہر کی طرف پکی سڑک کے کنارے ایک بہت پرانا ڈاک خانہ تھا۔ یہ سڑک بہت خوفناک لگتی تھی۔ یہاں لوگوں کو اکثر بھوت نظر آتے تھے۔ رات کے 10 بجے کے بعد یہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ ایک دن ہارون فیصل کے گھر تھا تو باتوں باتوں میں دیر ہو گئی۔ اس کا گزر اسی سڑک سے ہونا تھا۔ ہارون اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا تھا، اس لیے اکیلا ہی چل دیا۔ سردیوں کی رات تھی۔ اس نے سوچا یہ بہت پرانی بات ہے، یہاں کوئی بھوت وغیرہ نہیں ہو سکتا، لوگ یوں ہی ڈراتے رہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں۔ وہ سڑک کو جھٹک کر آگے بڑھا۔ ہارون سنسان سڑک پر جا رہا تھا۔ آج تو رات کے 11 بج گئے۔ اس کو بہت سردی محسوس ہوئی۔ سڑک بہت سنسان تھی۔ دور سے چوکیدار کی سیٹی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں جا رہا تھا۔ جب وہ پرانے ڈاک خانے کے قریب پہنچا تو اچانک سامنے ایک لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے سبز لباس پہن رکھا تھا اور 2 چوٹیاں کی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ سے اپنی چوٹیوں کو پکڑ کر ہارون کو غور سے دیکھی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ہارون کے حواس گم ہو گئے۔ وہ تو ہمیشہ بھوتوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، لیکن لڑکی کو دیکھ کر اس کے ہوش تانے ہو گئے۔ تبھی اس لڑکی نے بہت بڑی آواز سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ لڑکی کا یہ پوچھنا تھا کہ ہارون اتنی تیزی سے بھاگا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس کو کچھ پتہ نہ چلا کہ کب گھر پہنچا اور اپنے بستر پر بے سدھ گرا۔ وہ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری۔ صبح اٹھ نہ سکا۔ اس کو بہت تیز بخار نے آ لیا تھا۔ شام کو فیصل اس کے پاس آیا تو اس نے سارا واقعہ فیصل کو سنایا۔ 2 ہفتے بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ایک صبح فیصل کے ساتھ شہر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں وہی لڑکی نہر کے کنارے انہی کپڑوں میں نظر آئی۔ وہ ایک ٹھیلے والے سے پھل لے کر کھا رہی تھی۔ ہارون نے اس ٹھیلے والے کے پاس جا کر اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو ایسے حولیے میں ہے؟ اس نے بتایا یہ کسان کی بیٹی ہے، اس کے باپ کا 6 سال انتقال ہو گیا۔ تو اس صدمے سے وہ پاگل ہو گئی، تبھی سے یہ اس حال میں ہے۔ یہ سن کر فیصل اور ہارون اپنے آپ پر بہت خوب ہنسے۔ آج تک ہارون کو وہ رات ہمیشہ یاد ہے۔ اصل بات معلوم ہونے کے بعد بھی وہ ڈاک خانے والی سڑک سے رات کو کبھی نہیں گزرے۔